أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يسمع لك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی مبارک مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کا محتاج بنا کر ایسی دین کے اندر، دین کی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جو اللہ رب العزت انسان سے شرط لگا کر ایک چیز پوچھتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا کے اندر آدمی اگر مالی اعتبار سے کمزور ہے، مال نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے دنیا اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے اور بڑا آدمی اس سے وعدہ کرتا ہے اور اس سے شرط لگاتا ہے، اگر تو نے یہ کام کیا تو میں تجھے دنیا دوں گا، روپیہ دوں گا، پیسہ دوں گا، مال دولت دوں گا. حالانکہ انسان کا وعدہ کوئی گارنٹی والا وعدہ نہیں، لیکن پھر بھی انسان کے دل کے اندر تسلی آتی کہ فلاں آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس کے بدلے کے اندر مجھے یہ آدمی روپیہ دے گا، پیسہ دے گا، مال دولت دے گا. ایک انسان وعدہ کرتا ہے اور ایک اللہ نے وعدہ کیا ہے. کس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، انسان کے اوپر یا اللہ کی ذات کے اوپر؟ بولو، اللہ کی ذات کے اوپر. تو اس پروردگار عالم نے انسان سے ایک وعدہ کیا کہ اے انسان، ان تنصر اللہ، اگر تو نے میرے دین کی مدد کی تو میں تیری مدد کروں گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے میرے دین کی مدد کی تو میں تیرے مدد کروں گا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تیرے قدم کو جما دوں گا، ثابت رکھوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کس اعتبار سے مدد کرے گا، تو اس کے اندر سب چیزیں آ گئی. دنیا کے اعتبار سے بھی تمہاری مدد کرے گا. اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری دنیا کے اعتبار سے بھی مدد کرے گا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، کوئی آدمی اللہ کے راستے کے اندر جاتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی میں اللہ کے راستے کے اندر جا رہا ہوں، فلانا کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے راستے کے اندر چلا جاؤں. اللہ اس کی نیت کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے موت تک. کب تک؟ موت تک کرنا ہے. کیونکہ یہ دین کا کام ایسا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چند دن کر لیا اور پھر چھوڑ دیا. اس کے اوپر اللہ کے وعدے نہیں ہیں. جو نیت آپ نے کی ہے وہ نیت پوری ہو جائے گی، پھر انسان وہ کام چھوڑ دے گا. ایک آدمی بیمار ہے، دل کے اندر نیت کی کہ میں اللہ کے راستے کے اندر چلا نکل جاؤں گا، 3 دن نکل جاؤں گا، اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں. جیسے مقصد ہٹ گیا انسان اپنے کام سے ہٹ جاتا ہے. نیت یہ رکھنی چاہیے کہ جب تک میرے جسم کے اندر سانسیں آ رہی ہے، جا رہی ہے، تب تک میں دین کا کام کروں گا، تو وہ لگا رہے گا. اور اللہ نے کر کے دکھایا ہے. نمونہ ہمارے پاس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت ہے کہ جب ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے تو غربت کا یہ عالم تھا. ہم نے فضائل اعمال کے اندر بھی واقعہ لکھا ہے. شعب ابی طالب کی گھاٹی 3 سال کی گھاٹی ہے، خطرناک گھاٹی. درخت کے پتے چبائی، چھالے چبائی،
حتیٰ کہ چمڑا نکلا اس کو بھی دباغت دینے کے بعد جلا کر اس کی راکھ پھانکی. کیسا انجام ہوگا؟ غربت کا یہ عالم ہے. لیکن دین کو اپنے گلے سے لگایا. ایک وقت وہ آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے گھر کے اندر سونا اتنا پڑا رہتا تھا کہ اس کو کاٹنے کے لیے کڑہاڑی کی ضرورت پڑتی تھی. سونے کو کاٹنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑی؟ کلہاڑے کی ضرورت پڑی. کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ نے فرمایا اگر تم نے میرے دین کی مدد کی تو میں تمہاری مدد کروں گا، مال کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. اللہ مدد کرے گا، یقیناً مدد کرے گا. کہ اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر دین کی مدد کی، قبر کے اندر بھی مدد کرے گا. اللہ سوال جواب آسان کر دے گا. پل صراط کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا. میدان حشر کی گھاٹی کہ سورج سوانیزے کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان کے دماغ کھول رہے ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے اگر دنیا کے اندر اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ وہاں بھی تمہاری مدد کرے گا. صرف دنیا میں نہیں، آخرت کے اندر بھی وعدہ ہے اللہ کا کہ اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو دونوں جہان کے اندر اللہ مدد کرے گا. اب اس سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن دوستو بزرگوں، ایمان کمزور ہے. کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے. اس آیت کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے. اس کا یقین بٹھانے کے لیے اللہ والے ایک آواز لگاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں ہم کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ زبان کہتی ہے. لیکن آئیے ہم دل سے پوچھتے ہیں کہ دل تو کیا کہتا ہے؟ دل کا معاملہ کچھ اور ہے، زبان کا معاملہ کچھ اور ہے. بیماری ہمارے گھر کے اندر آ گئی، مصیبت ہمارے گھر کے اندر آ گئی تو دل سے پوچھیے کہ دل کیا کہہ رہا ہے. زبان تو یہ کہہ رہی ہے کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن دل سے پوچھیے کہ دل کیا کہہ رہا ہے. اور صحابہ نے یہی محنت کی تھی. 13 سال 11 سال یہی محنت اپنے دل کے اوپر کی تھی کہ جو زبان کہہ رہی ہے دل کے اندر اتارا. اور زبان کا اور دل کا معاملہ صرف ایک پالش کا معاملہ ہے. اس کے لیے کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ویزا لی اور دل کے اندر اتار لیا. نہیں، اس کے لیے محنت ہے کہ صحابہ نے 13 سال مکی زندگی کے اندر اپنے آپ کو کھپایا، تب جا کر جو زبان کے اوپر تھا وہ دل کے اندر اتارا. ایسے ہی نہیں اتارا ہے. اس کے لیے محنتیں لگائی اور کڑی سے کڑی محنت کی ہے. کڑی سے کڑی محنت کی ہے. ایسی قربانیاں دی ہے کہ اس قربانیاں کا سوچنا اور تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. اس کے لیے دوستو بزرگوں اللہ کے راستے کے اندر نکالا جاتا ہے کہ ہماری آخرت بنے، ہمارا قبر کا مسئلہ آسان ہو جائے. پل صراط کی گھاٹی جو 1500 سال کی گھاٹی ہے وہ گھاٹی آسان ہو جائے. میدان حشر کے اندر جو معاملہ آنے والا ہے وہ معاملے کے اندر اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے لیے دوستو بزرگوں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکالا جاتا ہے. جب آدمی اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے دین اور دنیا دونوں کا فرق کا احساس معلوم ہوتا ہے کہ دین کیا تھا اور دنیا کیا چیز ہے. کہاں تک میں جی رہا تھا اور میرے کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی، یہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں اپنی جان اور مال کی اللہ کے راستے کے اندر لے کر نکلنا بے حد ضروری ہے. اور اس پرفتن زمانے کے اندر ابھی کا جو ماحول ہے دوستو بزرگوں یقین جانیے، جو کفار مشرکین کا جو زمانہ تھا اور کفار مشرکین کے اوپر کفار مشرکین کی طرف سے جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے، آج کے دور کے اندر وہی ظلم ہو رہا ہے. اس دور کے اندر کہ ایمان والا اپنے ایمان کا بچانا مشکل تھا. جو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتا تھا، جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے، مصیبت ان کے اوپر آتی تھی. آج مسلمان ہونا اس زمانے کے اندر جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آج دیکھنا ہم تجربہ کر لیں کہ اگر کسی مسلمان کو کسی ایسے ایریے کے اندر اگر مکان چاہیے، کوئی مکان دینے کے لیے تیار نہیں. دلوں کے اندر نفرتیں بھر دی ہے لوگوں نے. یہ زمانہ وہ زمانہ جیسا گزر رہا ہے جو کفار مشرکین کا زمانہ تھا، اور وہاں کی جو تکالیف اور مصیبتیں تھیں، آج کے زمانے کے اندر وہی مصیبتیں اور تکلیفیں. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت کے سب سے بڑے مفتی محمود صاحب باڈولی
دامت برکاتہم نے اپنے بیان کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ جو حالات مکہ مشرکین کے دور کے اندر چل رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، آج کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر وہی حالات دہرائے جا رہے ہیں۔ اب اپنا ایمان کیسے بچے گا؟ ہمارے ایمان بچانے کی مشکل ہے دوستو بزرگوں، تو ہم اپنی اولاد کی ایمان کی کیسے فکریں کریں گے؟ اس کے لیے دوستو بزرگوں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک راستہ دیا ہے جس راستے کے اوپر ہر ایک آدمی چل سکتا ہے۔ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا ہے، چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا ہے، لیکن اندھا آدمی اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکل سکتا ہے، اور نکل رہے ہیں۔ اللہ کے راستے کے اندر بڑے بڑے امیر لوگ بھی چل رہے ہیں، غریب لوگ بھی چل رہے ہیں، عالم بھی چل رہے ہیں، مفتی بھی چل رہے ہیں، جاہل بھی چل رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سستا راستہ ہے، ایسی سادگی والا راستہ ہے کہ جس دعوت و تبلیغ کے اوپر اللہ نے سادگی کی چادر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں ہمارے بزرگان دین ایک آواز لگا رہے ہیں۔ اکتوبر سے بھی ایک جماعت بن رہی ہے، اکتوبر سے ابھی ایک 1.5 مہینہ باقی ہے، 1.5 مہینے کے اندر بھی چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں تیار ہو کر اللہ کے راستے کے اندر جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے پہلے نام لکھائے تھے اللہ کے راستے کے اندر، جن کی وصولیاں بھی آ چکی تھیں لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، اللہ نے ابھی اور دوسرا موقع دیا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں ہر حال کے اندر کوئی آدمی اگر یہ بچانا چاہے، دیکھو یہ کام ایسا ہے کہ آدمی اگر بچانا چاہے تو بچ جائے گا، اپنی ذات کو بچانا چاہے گا تو بچ جائے گا، لگانا چاہے گا تو اللہ لگا دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان کے اندر یہ جملہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کا اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ آدمی کے 4 مہینے نہ لگ جائے۔ اس لیے دوستو بزرگوں ہمیں اپنی ایمان کی فکر لے کر، اپنے اہل و عیال کی ایمان کی فکر لے کر اللہ کے راستے کے اندر جانا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں اکتوبر سے جماعتیں بن رہی ہیں، اس کے لیے بتاؤ دوستو بزرگوں